देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत ने एक दहशतगर्दी केस में शुमाली कश्मीर के सोपोर बारामूला से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को सभी इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्तिगासा मुबैना असला की बरामदगी और इन तीनों अफराद के कलदम तंजीम जैश मोहम्मद से ताल्लुक को साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि शुबा चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, वो सबूत की जगह नहीं ले सकता। इसी बुनियाद पर अदालत ने वसीम इरशाद गबरू, साकिना तकियाबल, महराजुद्दीन वानी, साकिना बादशाह मस्जिद इलाका और महराजुद्दीन गोजरी भटपुरा को शक का फायदा देते हुए सभी इल्जामात से बरी कर दिया। रिहा किए गए तीनों अफराद जिला बारामूला के सोपोर इलाके के रिहायशी हैं। जिला रामबन के बानिहाल इलाके में डॉक्टरों की शदीद कमी के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज देखने को मिला, जहां बीजेपी के एक मकामी रहनुमा ने अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर ताला लगाकर अपना एहतजाज दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक बानिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में काफी अरसे से डॉक्टरों की कमी का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से मकामी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए या तो घंटों इंतजार करना पड़ता है या फिर दूसरे अजला का रुख करना पड़ता है। इसी मसले के खिलाफ बीजेपी रहनुमा मोहम्मद सलीम भट्ट ने एहतजाज करते हुए अस्पताल के गेट पर ताला लगा दिया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भट्ट का कहना था कि बार बार शिकायत के बावजूद भी हुकाम की जानिब से कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आवाम को बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम रहना पड़ रहा है। एहतजाज की इतला मिलते ही इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और बीजेपी के रहनुमा मोहम्मद सलीम भट्ट से बातचीत की। हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि अस्पताल में जल्द डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाया जाएगा और आवाम को बेहतर तबी सहूलियात फराहम की जाएगी। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद बीजेपी के रहनुमा मोहम्मद सलीम भट्ट ने एहतजाज खत्म कर दिया और अस्पताल का गेट दोबारा खोल दिया गया। पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसी से कबल वादी कश्मीर के सयाती मकामात, खासकर मारूफ सयाती मकाम पहलगाम में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी मुमकिन तखरीबी सरगर्मी के पेश नजर मुकम्मल चौकसी इख्तियार करें। खासतौर पर सयाती मकामात के अतराफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। जमीनी सतह पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने हालिया दिनों कई इजलास मुनक्किद किए, जबकि सीनियर अफसरान इन इंतजाम का खुद जायजा ले रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पेश आने वाले दहशतगर्दाना हमले के दौरान सयाहों की जानें बचाते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले सईद अली हुसैन शाह की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इंसानियत की बुनियाद पर उनके खानदान के लिए एक नए मकान की तामीर का वादा किया था, जो अब मुकम्मल हो चुका है। इस एक मंजिला पुख्ता मकान की तकरीबन 1 साल में मुकम्मल की गई और सानिया के पहली बरसी के मौके पर एक बावकार तकरीब में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में एकनाथ शिंदे ने बजरिए ऑनलाइन शिरकत की, जबकि काबीना वजीर संजय शिरसाट, योगेश रामदास कदम और शिवसेना के युवा सेना मुबस्सिर बाजी राव चौहान इस मौके पर जाती तौर पर मौजूद रहे। तकरीब के दौरान आदिल हुसैन शाह की बहादुरी और इंसानियत को खराज तहसीन पेश किया गया और उनके अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया गया। तेज बारिश हो, बर्फबारी हो, आंधी तूफान हो या फिर सरहद पर गोलाबारी, गुजर व बकरवाल कबीले को उसकी कहां परवाह है। हजारों खाना बदोश कुंबे अपनी रिवायत को जिंदा रखने के लिए अपने माल मवेशी और भेड़ बकरियों के रेवड़ लेकर मौसम सरमा में जम्मू के मैदानी इलाकों और मौसम गर्मा में वादी कश्मीर के बालाई इलाकों की जानिब निकल पड़ते हैं। लेकिन मौसम गर्मा के आगाज पर जिन कुंभों को वादी कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्तों पर होना चाहिए था, वो परेशान हाल सरकारी दफ्तरों में सफरी इजाजतनामा के मुंतजर हैं। इन दिनों कुटवा, सांबा, जम्मू और उधमपुर अजला के डिप्टी कमिश्नरों के दफातर गुज्जर और बकरवाल आबादी से भरे पड़े हैं। सरहदी हिफाजती फौज ने बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन के करीब हसास इलाके में 45 साला पाकिस्तानी शहरी को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो सरहद अबूर कर रहा था। बीएसएफ के मुताबिक मज़कूरा शख्स 20 अप्रैल की शाम सब सेक्टर फैलान मंडल के मकवाल फारोड बेल्ट में मियान बॉर्डर आउट पोस्ट के करीब बीएसएफ की गश्ती टीम ने देखा। जब उसे वहां मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो वो तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इब्तिदाई पूछगछ के दौरान मालूम हुआ कि ये शख्स ज़हनी तौर पर माजूर हो सकता है, ताहम सिक्योरिटी एजेंसियां किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
منشیات کی بدت کو جڑ سے اخاڑ پھینک دینے، منشیات فروشوں کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سرب مہر کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے ایس ایس پی سری نگر نے کہا کہ منشیات ابھیان مہم کی شروعات کے 10 دنوں کے اندر 15 سے 20 مقدمات درج کیے گئے۔ ایس ایس پی سری نگر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے نہ صرف منشیات فروشوں کو گرفتار کیا بلکہ منشیات کے پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرے گی۔ سری نگر میں ایس ایس پی سری نگر جے وی سندیپ چکرورتی نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ 10 دنوں کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف ضلع میں 15 سے 20 ایف آئی آر درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے اس پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سخت کارروائی جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں گزشتہ سال ہونے والے دہشت گرد حملے کی پہلی برسی کے موقع پر بھارتی فوج نے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ملک دہشت گردی کے خلاف اپنی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فوج نے اس موقع پر آپریشن سندور کو یاد کیا اور واضح پیغام دیا کہ انصاف ہو چکا، بھارت نہیں بولتا۔ یاد رہے کہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں 26 بے گناہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد بھارت نے سخت رد عمل دیتے ہوئے آپریشن سندور شروع کیا، جس کا مقصد سرحد پار موجود دہشت گرد نیٹ ورکس کو نشانہ بنانا تھا۔ بھارتی فوج کے مطابق یہ کارروائی ایک فیصلہ کن اور مؤثر فوجی جواب تھا، جس میں 100 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا گیا۔ برسی کے موقع پر جاری پیغام میں فوج نے کہا کہ ملک اپنے شہریوں کے خلاف ہونے والے ایسے حملوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی معاف کرتا ہے، بلکہ ان کا بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر فاروق عبداللہ نے منگل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کو ریاست کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیتے ہوئے اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام افراد کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی جانیں قربان کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ دوسرے دور کی بات چیت پر تبصرہ کرتے ہوئے عبداللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ مسلسل مذاکرات بالآخر امن کی راہ ہموار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو بچانے کا واحد راستہ امن ہے اور اس کے لیے پرامن حل کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منگل کو ہندوستان کی تعمیر پر زور دیا، جس کا خواب ہمارے آزادی پسند جنگجو نے دیکھا تھا اور جس میں ہر طبقہ اور ہر فرد ترقی کے مرکزی دھارے کا حصہ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہندوستان ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف فیصلہ کن طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ 2047 کا ہدف محض ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک قومی عزم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر اتر پردیش کے غازی پور میں معروف سماجی کارکن اور مہامنڈلیشور شری بال کرشن یاتی انٹر کالج کے بانی شری وجے بہادر سنگھ کے مجسمے کی نقب کشائی کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر شری وجے بہادر سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بغیر کسی توقع کے اپنے فرائض سر انجام دیے، شہرت کی خواہش کے بغیر خدمت کی اور اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تعمیر کی۔ لسٹریال مدمادو کلاروس اریگیشن کول کی خستہ حالی، کسان پریشان۔ ایگزیکٹو انجینئر نے چند روز میں پانی بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی، ایم ایل اے کپوارہ سے توجہ کی مانگ، زمینداران۔ ضلع کپوارہ کے لسٹریال مدمادو کلاروس علاقے میں اریگیشن کول کی خستہ حالی سے مقامی کسانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق R&B محکمہ کی جانب سے سڑک نکالنے کے دوران کول کو نقصان پہنچا، جس کے باعث پانی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس وقت بیج بونے کا اہم موسم جاری ہے، مگر کول میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ لسٹریال اور مدمادو دو دیہات کے زمینداروں نے اس صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے فوری مرمت کا مطالبہ کیا۔ ادھر محکمہ اریگیشن کے ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر عملہ نے موقع کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس دوران زمینداروں نے اپنی مشکلات حکام کے سامنے رکھی۔ ایگزیکٹو انجینئر نے یقین دلایا کہ چند روز کے اندر کول میں پانی بحال کیا جائے گا تاکہ کسانوں کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں، جس پر زمینداروں نے ایگزیکٹو انجینئر کی یقین دہانی پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ زمینداروں نے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے کپوارہ میر محمد فیاض سے اپیل کی ہے کہ اس نازک وقت میں ہمیں فوری مدد فراہم کی جائے تاکہ ہمارے مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور زرعی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔ تمو تہد یہ ملبہ گو ات مز گھن سہ صاف تم جائے تو تک تھوڑا کول گم ڈیمیج میر فیاض صبس یہ گزارش کران اپیل کران گزارش کران اگر یت سہ مطلب یہ فنڈس ترائے ہے مز ایمرجنسی مز گھے ات کل یہ پاس دے تو بیس جائن ڈیمیج گمز کول
یہ گئی سٹھا مہربانی سٹھا مہربانی گئی اس پہ ونکس بیول تیار تھجارن آبی کہین آب تھجارن کہین بیول گس یوت گومت زیوٹھ آب تھجارن کہین اگر یہ ایم ایل اے فیاض صاحب اگر یہ ات پہ غور کر دھیان دی ڈپارٹمنٹ تہ کرِ امیُک بنٛدوبست کرِ چار اکھ کرِ پاس تہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ صفٲیی تہِ کٔرِتھ بیٚیہِ ییٚمہِ جایہِ یہِ ؤسِتھ گوٚمُت چھُ تقریٖباً چھِ 30 فُٹ بجاے 40 فُٹ چھِ اَتھ چھِ واریاہَس کرٛاکھ اَتھ ہیٚکہِ کٲم لٔگِتھ تہِ گژھِ تاکہِ زٔمیٖندارَن تہِ گژھِ آسٲیِش نَتہٕ چھِ زٔمیٖندارَن یِہوٚے ٹیوٗشن یِتھَے کٔنۍ تِمن چھَنہٕ اَتھ کانٛہہ تہِ گُنجٲیش اَمہِ بغٲر ژَلہِ نہٕ کۄل اَسہِ کیٛازِ کۄل چھِ اَکٕے اَمہِ بغٲر کۄل چھِ خاص پرٛٮ۪تھ جایہِ اَسہِ کۄلہِ منٛز چھُ ڈیمیج کینٛہہ گوٚمُت تَتھ کرناوہن کٲم جلد از جلد تاکہِ أسۍ وَوہو بیول وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان بیول تہِ ہٮ۪تھ کینٛہہ اَڑٮ۪ن چھُ ووٚمُت تہِ گوٚمُت چھُ خۄشک تہِ چھُ دَزان لہذا مہربٲنی کَرِ فیاض صٲب اَسہِ دِ یَتھ پنٛنہِ فنڈسہٕ منٛز فنڈٕس تاکہِ کۄل گژھِ ہے آباد لُکھ ایمرجنسی فنڈس منٛز یہ کینال ہے یہ بالکل ٹھیک تھی پر آر این بی کا ایک پروجیکٹ آیا ہے یہاں سے روڈ کا تو انہوں نے ایک کینال کے اوپر کے کنٹور سے ایک روڈ نکالی ہے نئی والی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہاں سے کافی بڑے پتھر آ گئے ہیں وہ کینال میں جا گئے ہیں اور کینال کا بلاک کر دیا ہے تو میں نے ان سے اس سے پہلے بھی یہ بولا ہے کافی بار کہ یہ اٹھائیے کہ ہماری کینال ریسٹور کر دیجیے اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ اریگیشن سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہم نے مجھے ایشورنس دی ہے کہ کل سے وہ کام لگائیں گے اور کہیں کہ یہاں پہ جو نے روڈ ڈیٹور کیا ہے نیچے سے لیا ہے تو پہلے ان سے میں بولتا ہوں کہ پہلے آپ ایک ٹو وال دیں نیچے کیونکہ اب جب روڈ نکالتے ہیں تو روڈ کی وجہ سے کیا نیچرل سلوپ جو ہے اس کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور یہ نکل جاتی ہے کینال تو ان سے میں نے بات کی ہے آئی ہوپ کہ وہ اس کا کوگنیزنس لیں گے میں نے ایگزن صاحب سے بھی بات کی ہے ہلال سے بھی صاحب سے بھی وہ کافی کوآپریٹیو تھے تو آئی ایکسپیکٹ کہ کل 22 تاریخ کو انہوں نے بولا ہے کہ کل یہاں پہ کام لگے گا یہ سارے بلاکیڈ وہ ہٹائیں گے اور اس کو کچھ کینال کو ڈیٹور کر کے اس کا ریسٹور کر دیں گے جب انہوں نے کام لگایا تھا ہم نے ان کو کام روکا تھا ہم نے ان کو فون بھی کیے کافی چٹھی بھی نکالی ہے ان کو کہ آپ ایسے کینال میں پتھر بھر رہے ہیں پر انہوں نے ہمیں ایشورنس دی کہ یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے تو ہم کلیئر کریں گے اور انفیکٹ ایک جگہ ہم نے ڈیمیج کیا تھا انہوں نے وہاں پہ کنکریٹنگ بھی کر دی وہ ایک اسپاٹ پہ پر انفارچونیٹلی میں بھی کیا ایشوز ہیں ان کے تو آج انہوں نے اب مجھے پرومس کیا ہے کہ کل سے ہم کام سٹارٹ کر لیں گے کام کی جائے گا انشاءاللہ جو اس سال ہمارا پلان ہے جو ہمارے سیزنل ہے وہ تو کر رہے ہیں اور باقی اس سال جو گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے فار ڈسلٹی وہ رورل ڈیولپمنٹ کے تھرو ہو جائے گی رورل ڈیولپمنٹ کو ہم نے پلان دے دیا ہے انہوں نے ہم سے پلان مانگا اے سی ڈی صاحب کو ہم نے سبمٹ کیا ہے پلان آئی ہوپ کہ 10 دن میں وہ کر دیں گے